یہ بات سننے میں شاید بہت عجیب لگے، لیکن جو دو ملک آج ایک دوسرے کا وجود مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کے جگری دوست ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل کی، اور یہ کوئی ایسی ویسی دوستی نہیں تھی۔ ان کے لیڈر چھپ چھپ کر ملتے تھے، ایک دوسرے کو تحفے بھیجتے تھے اور بڑے بڑے خفیہ معاہدوں پر دستخط بھی کرتے تھے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں، ایک طرف آج کی کھلی دشمنی اور دوسری طرف ماضی کی گہری دوستی۔ آج تو ایک دوسرے کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن ایک وقت تھا جب ان کے اتحاد کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے، آخر ہوا کیا؟ کہانی میں ایسا کون سا موڑ آیا کہ یہ گہری دوستی اتنی شدید نفرت میں بدل گئی؟ چلیں اس پوری کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں اور اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ رشتہ ایک اوپن سیکرٹ تھا، مطلب ایک ایسا خفیہ معاہدہ جس کے بارے میں سب ہی جانتے تھے۔ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تو ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ تہران میں اسرائیل کا ایک بہت بڑا دفتر موجود تھا، جو صرف نام کا دفتر تھا، اصل میں وہ ایک مکمل سفارت خانے کی طرح کام کرتا تھا۔ اس دوستی کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ ذرا تصور کریں، پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے اور پورے خطے میں عرب قوم پرستی کی ایک زبردست لہر اٹھ رہی ہے۔ عرب اپنا ایک الگ ملک چاہتے تھے، اور اس ابھرتی ہوئی عرب طاقت سے ایک ملک کو بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، اور وہ تھا ایران۔ اور یہیں سے ایک غیر متوقع اتحاد کی بنیاد پڑی۔ ایران اور اسرائیل دونوں ہی مشرق وسطی کے غیر عرب ملک تھے۔ دونوں کو اپنے ارد گرد موجود عرب ممالک کے بڑھتے ہوئے اثر سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اور یہاں پر وہی پرانا فارمولا کام آیا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اسرائیل کی ایک بہت ہی ہوشیار حکمت عملی تھی۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریون نے سوچا کہ بھئی ہم تو چاروں طرف سے عرب ملکوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ اپنے دشمنوں کے پڑوسیوں کو ہی دوست بنا لیا جائے۔ اور اس پلان میں سب سے بہترین امیدوار کون تھا؟ ایران۔ تو دیکھیں، دونوں کے مقاصد بالکل صاف تھے۔ ایران کے شاہ کو عرب قوم پرستی کے سب سے بڑے لیڈر مصر کے جمال عبد الناصر سے ڈر لگتا تھا، اور انہیں ایران کو ایک جدید ملک بنانے کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے تھی جو اسرائیل کے پاس تھی۔ دوسری طرف اسرائیل کو عرب دشمنوں کے بیچ ایک دوست کی ضرورت تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر تیل کی ضرورت تھی۔ اور یہ دوستی صرف باتوں کی حد تک نہیں رہی، بلکہ اس کا اثر زمین پر بھی نظر آیا۔ 1950 میں ایران نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ 60 کی دہائی میں تو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ کی بدنام زمانہ خفیہ پولیس سواق کو ٹریننگ دی کہ کیسے اپنے ہی لوگوں کی جاسوسی کرنی اور ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ ان کے جوہری پروگرام کی شروعات بھی ایک ساتھ ہی ہوئی۔ یہ وقت ان دونوں ملکوں کی دوستی کا گولڈن ایرا کہا جا سکتا ہے۔ فوجی، انٹیلیجنس اور معاشی شعبوں میں تعاون اپنے عروج پر تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، تہران سے اسرائیل کے لیے براہ راست پروازیں چل رہی تھیں۔ ایران میں اسرائیلی انجینئرز، ڈاکٹرز اور فوجی مشیر سب موجود تھے۔ یہ رشتہ بالکل گیو اینڈ ٹیک والا تھا۔ اسرائیل ایران کو جدید ہتھیار، میزائل ٹیکنالوجی اور یہاں تک کہ کھیتی باڑی کے نئے طریقے بھی سکھا رہا تھا، اور بدلے میں ایران اسرائیل کو وہ چیز دے رہا تھا جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی: تیل، کیونکہ تمام عرب ممالک نے تو اسرائیل کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تیل اسرائیل تک پہنچتا کیسے تھا، کیونکہ راستے میں تو دشمن ملک تھے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست منصوبہ بنایا گیا۔ ایران سے تیل کے ٹینکرز نہر سویز کو بائی پاس کرتے ہوئے اسرائیل کی ایلات بندرگاہ پر آتے۔ وہاں سے ایک خاص پائپ لائن کے ذریعے تیل پورے اسرائیل سے گزرتا ہوا دوسری بندرگاہ اشکلون پہنچایا جاتا اور پھر وہاں سے یورپ بھیج دیا جاتا۔ یہ پائپ لائن صرف ایک پروجیکٹ نہیں تھی، بلکہ ایران اور اسرائیل کے بھائی چارے کا ثبوت تھا۔ یہ دوستی اتنی گہری اور خفیہ تھی کہ کہتے ہیں جب اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بین گورین تہران ایئرپورٹ پر اترتے تو انہوں نے وگ پہنی ہوتی تھی۔ سوچئے ذرا، صرف اس لیے کہ میڈیا کی نظروں سے بچ کر چپکے سے شاہ سے ملاقات کر سکیں۔ کئی دہائیوں تک سب کچھ بالکل ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر آخرکار وہ سال آ ہی گیا جس نے سب کچھ الٹ کر رکھ دیا۔ 1979 کا ایرانی انقلاب اس رشتے میں ایک ڈرامائی موڑ ثابت ہوا، جس نے ملک کی سوچ اور خارجہ پالیسی کو مکمل طور پر بدل دیا۔
سال تھا 1979، صرف ایک سال اور دہائیوں پر محیط یہ اسٹریٹجک اتحاد چکنا چور ہو گیا۔ شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا اور ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ نئے انقلابی رہنما آیت اللہ خمینی نے آتے ہی ایک دو ٹوک اعلان کر دیا: اسرائیل اسلام کا دشمن ہے، اور یہ کہ شاہ ایک غدار تھا۔ مطلب شاہ کی اسرائیل کے ساتھ دوستی کی پالیسی کو ایک ہی جھٹکے میں مسترد کر دیا گیا۔ اور پھر وہ علامتی لمحہ آیا جس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ چند ہی ہفتوں میں تہران میں جو اسرائیل کا تجارتی مشن تھا اس پر قبضہ کر کے وہاں فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا گیا، اور جب فلسطینی رہنما یاسر عرفات تہران پہنچے تو خمینی نے اعلان کیا کہ یہ عمارت اب اسرائیل کی نہیں بلکہ فلسطین کی ملکیت ہے۔ یہاں پر دوستی کی کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن تصویر ابھی باقی تھی۔ اسلامی انقلاب کے بعد کہانی میں ایک اور بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے، جہاں دشمنی کے بیچ تعاون کا ایک آخری عجیب و غریب لمحہ بھی آیا۔ ایک سال بعد ایران اور عراق کی جنگ شروع ہو گئی تو ایران کو فوراً ہتھیاروں کی ضرورت پڑی، اور اندازہ لگائیں مدد کہاں سے آئی؟ ایک بار پھر اسرائیل سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی پرانا فارمولا، دشمن کا دشمن یعنی عراق دوست ہوتا ہے۔ اسرائیل نے چپکے ایران کو ہتھیار دیے تاکہ اس کا پڑوسی عرب ملک عراق کمزور ہو جائے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران نے پرانی ہر چیز تو ختم کر دی، لیکن ایک چیز جو اسے اسرائیل اور امریکہ سے تحفے میں ملی تھی اسے دوبارہ شروع کر دیا، اور وہ تھا ایران کا جوہری پروگرام۔ وہی پروگرام جو کبھی ان کی دوستی کی نشانی تھا، اب ان دونوں کے بیچ شیڈو وار کی سب سے بڑی وجہ بن گیا، اور یہی وہ نقطہ تھا جب ایران اسرائیل دوستی کا قصہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ ایران اور اسرائیل کی یہ کہانی ہمیں جغرافیائی سیاست کی بدلتی ہوئی حقیقت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں مفادات نظریات پر حاوی ہو سکتے ہیں، اور کل کے دوست آج کے سب سے بڑے دشمن بن سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس مسلسل بدلتی ہوئی دنیا میں کیا کوئی بھی اتحاد واقعی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے؟